أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ کہف کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کی گئی ہیں، تو 15ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اے محبوب، ہم آپ پر ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک حال ان کا بیان کرتے ہیں. وہ کچھ نوجوان تھے صحاب کہف جو تھے، جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے. ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھایا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا. جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کا جو باطل کا پیغام تھا، وہ جو بت پرستی کا کہتا تھا، اس کے جواب میں استقامت کے ساتھ کھڑے کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے، زمین و آسمانوں کا رب ہے، ہم تو اس کے سوا کسی اور کو نہیں پوجیں گے، کسی اور معبود کو نہیں مانیں گے. اگر ایسی بات کریں ہم تو پھر تو بڑی گزری بات ہے. کہنے لگے یہ جو ہماری قوم ہے نا، انہوں نے تو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، اور کوئی ان کے لیے وہ دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. اور اگر ان پر کوئی دلیل لاتے، کوئی معنیاتی بات، کوئی ثبوت ہوتا ان کے پاس، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہوتا، تو کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اس نے ان کو کوئی اختیار دیا ہے بتوں کو، یا یہ بت اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی عبادت کے لائق ہیں. سخت جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ. تو جو اللہ تعالیٰ پر ایسا جھوٹ لگاتا ہے، اسے ظالم کون ہو سکتا ہے. پھر آپس میں کہنے لگے کہ جب ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں، ان لوگوں سے جو بتوں کو پوجتے ہیں، اور ان بتوں سے ہی دور ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، ان کے مخالف ہو گئے ہیں ہم، جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. چلیں غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں. وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس، تمہارے واسطے، تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلا دے گا. امید رکھ کر چلو غار میں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھروسہ کرتے ہوئے. پروردگار عالم جل شانہ ہمارے واسطے آسانی فرما دے گا، ہمارا سامان، ہمارا کام بہتر بنا دے گا. کیوں؟ ہماری نیت ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بت پرستوں سے نکل جائیں، بت پرستی سے بچ جائیں. یہ ہمیں بچنے نہیں دے گے، یہاں رہیں گے تو. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم چکے جا رہے ہیں. اس واسطے پکی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہربانی فرما کے ان سے نجات دے گا، ان سے بچائے گا اور ہماری حفاظت فرمائے گا. ایسا ہی ہوا. جب وہ غار میں چلے گئے، وہاں جا کر سو گئے. اب ایسا سوئے کہ 300 سال سوتے رہے. اور سوئے بھی اس طرح کے، نہ سوئے ہوئے ہیں، نہ جاگ رہے ہیں، نہ مرے ہوئے ہیں. وہاں پر آنکھیں کھلی ہیں، ہوش کوئی نہیں ہے، کان کچھ نہیں سن رہے، سکون ہے. سال بعد اللہ تعالیٰ ان کے پر کروٹ بدل دیتا ہے، دائیں بائیں پھیر دیتا ہے. باہر دروازے پر کتا بیٹھا ہوا ہے، دو ٹانگیں اس کی کھڑی ہیں، دو جو ہیں
बिछी हुई हैं, और वो सारे के सारे कुत्ता भी और वो साहब कहफ भी अल्लाह ताला की पनाह में हैं। अगली आयत में इसकी मज़ीद तफ़सील आती है कि अल्लाह ताला जल्ल शान के लिए क्या-क्या मेहरबानी फरमाता था। सूरज को हुक्म दिया जाता है कि इनकी हिफाज़त करनी है, इनके ऊपर से गुज़रना है इस तरह से कि इनको धूप भी ना लगे, हवा भी वहाँ पर आती रहे। ये अल्लाह ताला ने ख़ास करम फरमाया उन पर, और ख़ास तौर पर 300 साल तक उनको से रखा। फिर एक मौका आया जब अल्लाह ताला ने चाहा, फिर वो उठे, और जब वो उठे उस वक़्त हुकूमत बदल चुकी थी, ज़माना बदल चुका था, लोगों के नज़रियात बदल चुके थे, हालात बदल चुके थे। इनको ज़िक्र इंशाअल्लाह अगली आयत में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ है मौला करीम, महबूब करीम का सदका कुरान करीम का फ़हम और आमाल सालिह नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।